ثاقب صاحب، رانا صاحب بالکل درست نشاندہی فرما رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہمایوں نے بھی کہا کہ جی وہ لینڈ آف رائس ہے اور 8-8 فٹ تک پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، فصلوں میں آپ سوچیں فصلوں کا کیا بچا ہوگا کہ لوگوں کا کچھ نہیں وہاں پہ بچ رہا۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں، جیسے یہ سیلاب جب تھم جائے گا اس کے بعد کتنی مشکلات ہیں پاکستان کے لیے؟ ابھی تو حمزہ میرا خیال ہے کہ اور اس میں سوری ایک اور سوال بھی شامل کر لیجئے، اس میں ایک اور سوال بھی، کیا کوئی کسان کارڈ اس کا ازالہ کر سکتا ہے جتنا نقصان ہو گیا؟ نہیں، وہ ہم نے پہلے بات کی نا، فنڈز جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر فنڈز چاہیے ہوتے ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن شفاف طریقے سے ہو، ان لوگوں تک وہ فنڈز پہنچیں جو اصل میں حقدار ہیں۔ جو آپ نے سیلاب کی بات کی، یہ ابھی ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے، ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اب آگے جنگ اور چنیوٹ، یہ دو ڈسٹرکٹس ہیں جن کو زیادہ خطرہ ہے۔ آج رات کو وہاں پہ ایک بڑا ریلا جو ہے وہ گزرے گا، تو ان کو زیادہ جیسے جیسے یہ پانی آگے جاتا جائے گا تو تمام علاقوں کو جو ہے وہ اس پر اثر جو ہے وہ اپنا چھوڑتا جائے گا۔ جو ان کی بحالی کا معاملہ ہے وہ بہت اہم امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کیسے کرنا ہے، اس پر حکومت کو مکمل توجہ دینی چاہیے، اور اس میں شفافیت سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے جب ریلیف فنڈز جاری ہوتے ہیں تو اب ایک بات ہو رہی تھی کہ لوگ اپنے گھر نہیں چھوڑ رہے۔ اچھا، لوگ ان کو جان تو ظاہر سی بات پیاری ہے، مال تو آ ہی جاتا ہے، گھر بھی بن جاتا ہے، لیکن اس سسٹم پہ ان کا اصل میں بھروسہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ تو دیں گے، ان کا گھر بہ جائے گا، ان کے بال مویشی سارے نقصانات ہو جائیں گے، پھر جو ہے وہ ان کو ایسی جگہ اس طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا جیسے وہ بکاری ہیں۔ تو یہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے لوگوں کو، پٹواریوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پٹواری تہمینہ لگائے گا، پٹواری بنائے گا، پٹواری کو کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا یہ تھا، خیمے لگ جائیں گے ان کے لیے، کھانے جو ہے ان کو لائنوں میں لگا کر، تو وہ لوگ فقیروں کی طرح دیا جائے گا، فقیروں کی طرح۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو حکومت کو انشور کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ ان کو ایک اچھا جگہ دی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا تاکہ ان کی جان تو بچے۔ جہاں پہ باردانہ نہیں، جس ملک میں باردانہ نہیں ملتا ہے کسان کو، وہاں پر متبادل فصل کا کیا مل رہا ہوگا؟ یہ تو ہم لوگ بھی خواب ہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرے گی، باردانہ نہیں مل رہا ہوتا کسانوں کو، وہ اس کے لیے سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ایک پیزا جو ہے اس کی قیمت گندم من سے زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہوتا۔ تو جی سچ بولا تے سچا کھانتے بجن کھا کر ڈرتے۔ ایک تو جو اس وقت تخمینے لگائے کے تھے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں بین الاقوامی میڈیا کے لیے، انہوں نے یہ سیلاب کی کوریج کی تو قصور کا کور کیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے ایکس کی پوسٹ کی کہ انہوں نے اپنی آبزرویشن کیا ہے۔ تو اس آبزرویشن میں 2-3 لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے ایک تو بات کی کہ ریسکیو 1122 وہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور باقی جو انتظامیہ، پولیس انتظامیہ یا دیگر ادارے، وہ قدرے دکھاوے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ حکومت کو متاثرین کے اصل مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کو مسائل ہیں کیا۔ مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ کسی جگہ وہ پانی نے گھیر لیا، ان کو ریسکیو کرنا، ان کے مال مویشی ہیں، ان کا گھر ہے، ان کی اشیاء ہیں، لوگ ہیں، مالی طور پر، جانی طور پر ان کے لیے ہیلپ کرنا۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ جو ادراک ہے وہ حکومت میں ہمیں بظاہر جو وہ نظر نہیں آ رہا۔ جو 2022 کی آپ نے بات کی، وہ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے پہلے ہی ہمارے معاشی حالات اچھے بالکل بھی نہیں ہیں۔ IMF پر ہم ریلائی کر کے اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں۔ بڑا آسان کہ اس وقت جو ایک ڈیزاسٹر پوسٹ، مطلب جب سیلاب آ چکا تو پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ PDN نے ایک جو ہے وہ رپورٹ جاری کی تھی انہوں نے اکتوبر 2022 میں، جنہوں نے مجموع پر $16.3 ارب کا تخمینہ لگایا تھا کہ یہ ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس میں سے جو پاکستان نے جو جنیوا کانفرنس ہوئی وہاں پہ پورا ایک انہوں نے جو وہ پریزنٹیشن بھی دی، سارا بتایا کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں، تو پاکستان کو اس میں سے صرف 20% ملا تھا، 20% سے زیادہ، مطلب یہ $10.9 ارب یہ جو ہے وہ اعلان ہوئے تھے اس جنیوا کانفرنس میں، 20% ملا تھا، تو 20% آپ اندازہ لگا لیں کتنا ہوگا، 80% ملے ہی نہیں جو اعلانات ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ سیلاب آ چکا ہے، اور سیلاب صرف ایک جگہ نہیں آیا، GB اسی طرح خیبر پختونخوا،
اسی طرح پنجاب کے پی ان تمام علاقوں کو مطلب بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو جو اس وقت سیلاب آیا تھا اس کے تخمینے پورے نہیں ہوئے, اب دوبارہ جو وہ ہمیں ضرورت پڑ گئی, بہت بڑے پیمانے پہ ضرورت پڑ گئی ہے, لوگوں کا بہت زیادہ نقصان. مبارک ہو ثاقب صاحب آپ کو بھی اور آپ کو بھی. جی جی $6 لاکھ ہمارے سیاستدانوں کے لیے امداد آ گئی. ابھی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. رانا صاحب سندھ کی جانب اب یہ سیلاب بڑھ رہا ہوگا کیونکہ دریائے سندھ میں جانا ہے. شرجیل میمن صاحب نے شکر ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ حوصلہ افزا تو ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے انتظامات مکمل ہیں, اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو ہمارے ایسے انتظامات ہیں کہ ہم اس کو کیٹر کر لیں گے کسی طرح سے. اب جو یہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے اور خدا نخواستہ سندھ کی جانب اسی فلو سے اور جتنا وہ پریشر ہے وہ جاتا ہے, تو پھر کے پی میں ہم نے دیکھا, جی بی میں ہم نے دیکھا, پنجاب ہے اور اب سندھ کی طرف ہے. تو سندھ کی جانب آپ کو لگتا ہے کہ ایسے انتظامات انہوں نے کر لیے ہوں گے, امید دلا رہے ہیں, یا وزیر اعظم صاحب کو کتنا انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ امید کس نے نہیں دلائی؟ کیا پنجاب والوں نے امید نہیں دلائی؟ کیا وفاق والوں نے امید نہیں دلائی؟ کیا کے پی والوں نے امید نہیں دلائی؟ کس نے امید نہیں دلائی تھی؟ آپ دیکھیں کتنے ارب ڈالر کا آپ نے پانی ضائع کیا. ہاں جی, آپ کہہ رہے انتظامات کر لیے, کشتیاں بھی ہو گئیں, سارا کچھ ہو گیا, اور ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ اس پہ متفق کیوں نہیں ہوتے؟ کتنی جانوں کا نذرانہ اور دینا ہے, کتنے دیہاتوں کو اور اسی طرح کرنا. دیکھیں پہلا یہ نہیں ہے, یہ نہ پہلا ہے نہ دوسرا ہے اور یہ نہ آخری ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال 30% زیادہ ہوگا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کل سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں, نیا سپیل آ رہا ہے. اب کس طرح مجھے آپ بتا دیں یا مجھے ثاقب بشیر صاحب بتا دیں, کیا ابھی تک ہم نے پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ کوئی ایک خیمہ بستی دیکھی ہے جہاں پر سیلاب متاثرین گئے ہو؟ کوئی ایک خیمہ بستی مجھے دکھا دیں. بات کر رہے ہیں نا ہم کہہ رہے ہیں حکومت بہت کچھ کر رہی ہے, ساری حکومتیں, میں 4 حکومتوں کو کہہ رہا ہوں, ایک خیمہ بستی مجھے دکھا دیں. کیا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. اربوں روپیہ ہم لگا دیتے ہیں غیر ملکی ٹورز پر, اربوں روپے کی کانفرنسیں کرا دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن مجھے ایک جگہ خیمہ بستی تو بتا دیں نا, کہ ایک جگہ کوئی ایسی بلڈنگیں دکھا دیں جہاں پہ آپ نے وقت سے پہلے بورڈ لگا دیا تھا کہ جناب یہاں پہ آگے آپ نے رہنا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب گورنمنٹ کو ایک تو ریلیف جو ہے اس کی طرف دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ریلیف دیا جاتا ہے, اور پوسٹ سیلاب ان لوگوں کی عزت نفس, ان لوگوں کے جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے, ان لوگوں کے جو گھروں کا نقصان ہوا ہے, خاندانوں کا نقصان ہوا ہے, اس کے ازالے کی طرف کم از کم سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم پری پلاننگ اس سیلاب کی تو نہیں کر سکے.